فتحنا یفتحو وہ کھولتا ہے. یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو فاتح کھولنے والا مفتوح جسے کھولا گیا فتح کھولنا. رائٹ چلیے آخری بار فتح فتحو فتحت فتحتم فتحت فتحنا یفتحو یفتحون تفتحو تفتحون افتحو نفتحو افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو فاتح مفتوح فتح. یہ پہلا اپلیکیشن تھا اس لیے ہم نے کافی ٹائم لیا آپ کا، لیکن انشاءاللہ اب جو ہے ہر کلاس میں ہم نیا ورب سیکھیں گے. اور فتح قرآن کریم میں کتنی بار آیا ہے؟ وہاں پر لکھا ہوا ہے اوپر ٹیبل پر 29 بار. قرآن کریم میں 29 بار آیا ہے فتح. چلیے اب ہم پچھلی کلاس کے ریویژن کی طرف آتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ ناس کی تھی. میں تلاوت کروں گا، انشاءاللہ آپ لوگ ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اعوذ برب الناس. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الناس لوگوں کے، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی. ملک الناس، ملک بادشاہ، مالک نہیں سوری میں دوسرا، مالک یعنی مالک اونر، اور ملک یعنی بادشاہ. الناس لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، الہ معبود، الناس لوگوں کے، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. 3 صفتیں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں. من شر الوسواس الخناس، من شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس چھپ کر حملہ کرنے والے کے، چھپ کر حملہ کر، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو، الذی کی جمع کیا ہے؟ الذین وہ سب جو، الذین وہ جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں، فی صدور سینوں میں، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. من الجنۃ والناس، من سے، من الجنہ جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں، یعنی وسوسہ ڈالنے والا جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، اور انسان. اب ہم نئے سبق کی طرف آتے ہیں. نئے سبق میں ہمارے پاس صرف 2 دعائیں ہیں، ایک تو وضو سے پہلے کی اور دوسری وضو کے بعد کی. وضو سے پہلے کی تو بہت سمپل ہے، بسم اللہ، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے. وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کی فضیلت میں پڑھ لیتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے اندر داخل ہو جائے. اور ترمذی نے الفاظ زیادہ روایت کیے ہیں کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. دیکھیں کتنی فضیلت والی گویا دعا ہے. ہم وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں. ظاہر وضو کس لیے کرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے کرتے ہیں جنرلی. تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں، تو گویا اس
نہیں جو بھی ہم عمل کریں، جیسے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمل جو ہے کرنا چاہیے، اور عمل کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت کو بھی یاد رکھتے ہوئے اور اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے کرنا چاہیے. یعنی انسان جیسے رمضان کے بارے میں آیا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، جس جو رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے. اور ليلۃ القدر کے بارے میں آیا کہ جو ليلۃ القدر میں کھڑا ہو ایمان اور احتساب. یہ احتساب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اجر کا وعدہ دیا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے. یعنی انسان یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے 8 گھنٹے روزہ رکھنے کے لیے کہا، میں 10 گھنٹے رہ سکتا ہوں. ایسی دادا گیری نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے. بے نیازی نہیں، آپ جتنا چاہے دے لیجیے اللہ میں، جو نہیں آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، پلیز آپ نے وعدہ کیا ہے، میں بھیکاری ہوں، مجھے عطا کیجیے. جیسے اگر آپ فرض کیجیے آپ پورے شوق سے اپنے بچے کے لیے ایک تحفہ لے جاتے ہیں اور بچہ بولتا ہے اچھا وہاں رکھ دیجیے ڈیڈ، آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ بھئی آپ ایک شوق سے ایک چیز لے کر آئے ہیں. اللہ تعالی نے جو چیز پرومس کی ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس کے لیے بندہ اس پر یقین رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اس امید سے دعا کرے کہ اللہ آپ نے جو وعدہ کیا جنت کے 8 دروازے پلیز میرے لیے کھول دیجئے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ سے توجہ زیادہ بڑھے گی، تعلق زیادہ بڑھے گا، اور اس کے بعد جو عبادت ہوگی اس میں اور زیادہ جو ہے مزہ آئے گا. چلیے اب ہم آتے ہیں پریکٹس پر اس کی. اشہد یعنی میں گواہی دیتا ہوں. افعلو دیکھیے اپلیکیشن ہو رہا ہے. افعلو سیکھا نا ہم نے، افعلو میں کرتا ہوں، افتحو میں کھولتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں. اب سمجھ میں اتنا لمبا ترجمہ کیوں ہوتا ہے اردو میں؟ اس لیے کہ اشہد کے اندر وہ پورا بلٹ ان ہے. میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا نہیں الہ معبود نہیں کوئی معبود الا سوائے اللہ اللہ کے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. بس اللہ الا اللہ بس. ہاں میں گواہی دیتا ہوں لا ان کے لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ کے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور ان ہمارا ریفرنس ہے یہاں پر. اب آئندہ سے ان بھولنا نہیں. ان کا مطلب کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آئی بیئر وٹنس دیٹ. ان کا مطلب کہ. اوکے تو ان کا مطلب کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر. اوکے بھولنا نہیں. ان کا مطلب اگر. ان سے انشاءاللہ. ان کا اشہد ان. وحدہ لا شریک لہ. وحدہ وہ اکیلا ہے. وحدہ وہ اکیلا ہے. لا شریک نہیں کوئی شریک. لہو اس کے لیے یا اس کا. اس کا یعنی اس کے لیے. وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا لا نہیں شریک لا شریک نہیں شریک لہو اس کا وہ اکیلا ہے اور کوئی شریک نہیں اس کا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واشهد اور میں گواہی دیتا ہوں. ان یہ دوسرا ریفرنس ہے ہمارا. ان کا مطلب کہ. ان کا مطلب کہ. ان کا مطلب کہ. ان کا مطلب کہ. ان کا مطلب بے شک. ان اللہ ان شانیہ کا ہو الابتر. بے شک آپ کا دشمن. تو اب یہ ریفرنس ہے ہمارے. جب بھی آپ کنفیوز ہوں تو سینٹینسز کو یاد رکھ لیں. ہمیشہ برین کانٹیکس میں یاد کرتا ہے. اگر آپ کو اگر ان کے ان بے شک اور ان کے اگر یاد دلانا تو آپ سارا گڈ مٹ کر دیں گے. برین یاد ہی نہیں رکھ سکے گا. آپ کا دماغ جو ہے نا کنفیوز ہو جائے گا. تو ایسوسیشن میں برینز جو ہے نا ہمیشہ ایسوسیشن میں یاد رکھتا ہے چیزوں کو. آپ کرسی کہیں گے تو ایک کرسی کی پکچر آئے گی. اگر ہاتھی کہیں گے تو ہاتھی کا پکچر. بیل کہیں گے تو ایک بیل کا پکچر آئے گا. ایک ایسوسیشن ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ ایبسٹریکٹ ورڈز کے لیے کچھ سینٹینسز آپ یاد رکھ لیں. اب یہ اذان کا حصہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ. اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں کہ. ان کہ محمدن محمد عبدہ
اس کے بندے، ربہ اس کا رب، عبدہ اس کا بندہ، اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ورسولہ اور اس کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول اور اس کے رسول ہیں. ٹھیک ہے. اللہم اجعلنی من التوابین. اللہم اے اللہ، اللہم مطلب اے اللہ. اجعل، دیکھیں اب ادھر، اجعل افعل کر، اجعل بنا، نی مجھ کو. اوکے، ورب کے ساتھ اجعل ای نہیں آئے گا، نی آئے گا. اوکے، اجعلنی بنا مجھ کو، نی یعنی مجھ کو. اجعلنا بنا ہم کو، نہ آتا تھا لیکن ای کے بجائے اس میں نی آتا ہے. اجعلنی بنا مجھ کو. ہم سیکھیں نا اوہم کاکم اینا، یہ ای جو ہے ورب کے ساتھ نی آتا ہے. اجعلنی بنا مجھ کو، من یعنی سے، من التوابین خوب توبہ کرنے. اسی تابہ مطلب توبہ کیا، تائب فاعل، تائب یعنی توبہ کرنے والا، تواب یعنی خوب توبہ کرنے والا. اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا. اللہم اجعلنی من التوابین. اللہم اے اللہ اجعلنی، اجعلنی. ہاں، اگر آپ رکیں گے نا، توڑیں گے تو اجعل بولنا پڑے گا، اگر ملیں گے تو اللہم اجعل بولیں گے. یہ دوسرا رول سمجھ جائیے آپ. بنا دے مجھے من سے کیا سے، من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے. اے اللہ، بنا دے مجھے، اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے. وجعلنی من المتطہرین. وجعلنی اور بنا مجھے، من یعنی سے، المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے. طہارت سے، رائٹ، یعنی خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے. وجعلنی من المتطہرین. وجعلنی اور بنا دے مجھے، من سے، المتطہرین پاک صاف رہنے والے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے، والوں میں سے. تو یہ دعا ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے. اور اس دعا کا ایک تو اس میں اللہ کی توحید کی گواہی ہے پورے، اور حدیث میں آیا کہ جو کوئی اخلاص کے ساتھ یہ گواہی دے تو جنت میں داخل ہوگا. تو یہاں گواہی دے رہے ہیں آپ، رسالت کی گواہی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والا بنا دے، اور اس سے انسان کے اندر کثر نفسی آئے گی، انکساری آئے گی، اکڑ مٹے گی، تکبر ہٹے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھے گا. یہ احساس کے ساتھ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ خالی بغیر سمجھے. اور مجھے خوب پاک صاف رہنے والوں میں سے، کپڑوں میں سے بھی اور دل سے بھی پاک صاف، نیتوں میں کے بارے میں بھی اور دماغ کے بارے میں بھی پاک صاف رہنے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.